الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اور آپ کو سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی توفیق عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو غزوات پیش آئے ان میں سے ہجرت کے 8ویں سال غزوہ فتح مکہ جو ہے ماہ رمضان شریف میں وقوع پذیر ہوا، اس حوالے سے چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر اس سے جو بہترین درس ملے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. غزوہ فتح مکہ یہ ماہ رمضان شریف میں وقوع پذیر ہوا. اس کا سبب یہ تھا کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا. بغرض توضیح یہاں چند باتیں تفصیلی بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عبد المطلب بن ہاشم کو ان کے چچا مطلب 7 یا 8 سال کی عمر میں مدینہ شریف سے مکہ میں لائے تھے. جیسا کہ بہت ساری باتیں ہم نے اور آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنی ہوگی، اور اس وقت جو ہے ہاشم کے مکانات پر ان کو قابض کر دیا تھا. جب مطلب نے وفات پائی تو عبد المطلب کے چچا نوفل نے وہ مکانات جو ہے ان سے چھین لیے. عبد المطلب نے قریش سے مدد مانگی. قریش نے کہا کہ ہم تو تم دونوں میں دخل نہیں دیتے. عبد المطلب نے اپنے ننیحال یعنی بنو نجار کو مدینہ شریف میں اس زمانے کے اعتبار سے خط لکھا. اس لیے ابو سعید بن ادس نجاری 80 سوار لے کر مدد کو آیا. جب وہ مکہ میں پہنچا تو نوفل حتیم میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا.
ابو سعید نے وہاں پہنچ کر نوفل کے سر پر تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا کہ ہمارے بھانجے کے مکانات واپس کر دو ورنہ اس تلوار سے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر نوفل نے قریش کے سامنے مکانات تو واپس کر دیے، مگر اپنی کمزوری کو محسوس کر کے آئندہ کے لیے عبد شمس کے بیٹوں کو بنو ہاشم کے خلاف اپنا حلیف بنا لیا۔ اس پر عبد المطلب نے خزاعہ سے کہا کہ تم بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے خلاف میرے حلیف بن جاؤ۔ عبد مناف کی ماں خزاعہ کے سردار حلیل کی بیٹی تھی، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ دار الندوہ میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حدیبیہ کے دن عذر معاہدہ ہر ایک قبیلہ فریقین میں سے جس کا چاہا حلیف بن گیا۔ چنانچہ خزاعہ اپنا پرانا معاہدہ دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے معاہدے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قبیلے یعنی خزاعہ اور بنو بکر ایک دوسرے کے حریف تھے اور ان میں مدت سے لڑائی چلی آ رہی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بنو الحضرمی میں سے ایک شخص جو اسود بن رزن دوئلی بکری کا حلیف تھا، بغرض تجارت گھر سے نکلا۔ جب وہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور مال لے لیا۔ اس پر بنو بکر نے خزاعہ کا ایک آدمی قتل کر ڈالا۔ پھر خزاعہ نے بنو الاسود یعنی سلمہ و کلثوم اور دویب کو عرفات میں قتل کر ڈالا۔ اسی حالت میں اسلام کے ظہور نے عرب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ لڑائیاں جو اس دور میں زمانہ جاہلیت میں چلی آ رہی تھی وہ ساری کی ساری رک گئی۔ جب صلح حدیبیہ کے سبب سے اسلام اور کفر میں لڑائی کا سلسلہ بند ہو گیا تو بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفافہ سمجھے کہ اب انتقام کا وقت ہے، اس لیے نوفل بن معاویہ دیلی بکری بنو نفافہ کو ساتھ لے کر آب وطیر میں جو اسفل مکہ میں خزاعہ کے علاقہ میں ہے رات کو حملہ آور ہوا۔ قریش نے حسب معاہدہ بنو بکر کی مدد کی، چنانچہ صفوان بن امیہ، حویتب بن عبد العزا، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر وغیرہ یہ صورتیں بدل بدل کر خزاعہ سے لڑے، یہاں تک کہ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم مکہ میں پناہ لی۔ بنو بکر حرم کا احترام ملحوظ رکھ کر کے رک گئے، مگر نوفل نے کہا کہ یہ موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا، چنانچہ حرم میں خزاعہ کا خون بہایا۔ جب بنو بکر و قریش نے وہ عہد توڑ دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا تو عمرو بن سالم خزاعی 40 سوار لے کر مدینہ شریف پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ عمرو مذکور حاضر خدمت ہو کر یوں گویا ہوا، یا ربی انی ناشد محمدہ حلف ابینا و ابیہ التدا فانصر رسول اللہ نصرا عتیدا وادعو عباد اللہ یأتو مددا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا ہم بیتنا بالوطیری حجدا وقتلونا رکعا وسجدا۔ اے خدا میں محمد کو یاد دلاتا ہوں وہ پرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور اس کے باپ عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ قریش نے آپ سے وعدے کے خلاف کیا اور آپ کا محکم معاہدہ توڑ ڈالا۔ انہوں نے وطیر میں ہم پر بحالت خواب حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجدے کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تجھے مدد مل جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ میں قریش سے دریافت کرتا ہوں۔ پس آپ نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ 3 شرطیں پیش کی کہ قریش ان میں سے ایک اختیار کر لیں، خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیں، نمبر 2 بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، نمبر 3 اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمرو نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف پر حملہ کی پوشیدہ تیاری شروع فرما دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ لحمی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بنو اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے، بنو ہاشم کی کنیز سارا کے ہاتھ قریش کو ایک خط لکھ بھیجا جس میں اس جنگی تیاریوں کا حال جو ہے درج تھا۔ سارا نے وہ خط جو ہے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور روانہ ہو گئی۔ جب اس جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی پوشیدہ طور پر، تو اس کی خبر جو ہے مکہ جا رہی تھی، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دے دی، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ روضہ خاک میں تم کو ایک سانڈنی سوار عورت ملے گی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ سوار ہو کر چل پڑے اور سارا سے روضہ خاک میں جا ملے، اس کو نیچے اتار لیا اور کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے۔ اس نے انکار کیا۔ اس کے کجاوے کی تلاشی لی گئی مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا، تو خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر آپ کے حوالے کیا۔ جب یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور پوچھا حاطب تو نے یہ کیا حرکت کی؟ حاطب یوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، میں دین سے نہیں پھرا ہوں، میرے بال بچے مکہ میں قریش کے درمیان ہیں، آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں قریش میں ان کے رشتے ہیں جن کے سبب سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، مگر میرا قریش میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال کے بچاؤ کے لیے میں نے یہ حیلہ کیا کہ قریش پر یہ احسان کر دوں کہ اس کے صلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، یعنی حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیتاب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب جو ہے وہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ عمر تجھے کیا معلوم ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہیں کہ اس نے فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یعنی تم کرو جو چاہو البتہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ غرض باوجود ایسے سنگی جرم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معاف فرما دیا۔ القصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاریخ 10 ماہ رمضان سن ہجری 8 10,000 آراستہ فوج لے کر مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مکہ میں مقیم تھے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ شریف کو آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حسب ارشاد نبی انہوں نے اپنے اہل و عیال کو تو مدینہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ قدید میں قبائل کو جھنڈے دیے گئے۔ آخر پڑاؤ مر الظہران تھا جہاں سے مکہ ایک منزل یا اس سے کم تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن فرمائی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی افواہ پہنچ چکی تھی۔ مزید تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الظہران پر ہوا۔ ابو سفیان بولا یہ اس قدر جا بجا آگ کیسی ہے؟ یہ تو شب عرفہ کی آگ کی مانند ہے۔ بدیل خزائی نے کہا یہ
خزاع کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا خزاع گنتی میں اتنے نہیں کہ ان کی اس قدر آگ ہو۔ خیمہ نبی کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ ابو سفیان ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ افواج الہی کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ قبائل عرب کی فوجیں ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ پہلے غفار، پھر جوہینہ، سعد بن حزیل، سلیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے گزرے۔ ان کے بعد ایک فوج آئی جس کی مثل دیکھنے میں نہیں آئی۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ انصار ہے۔ سردار انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں ہاتھ لیے ہوئے برابر سے گزرے تو ابو سفیان سے کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کے معرکے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں وہ مبارک دستہ آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مہاجرین تھے۔ حضرت زبیر بن العوام علم بردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا حضور نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہتے گزرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی عزت کی جائے گی، غلاف چڑھایا جائے گا۔ پھر حکم دیا علم سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کو دے دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حصہ بالائی کی طرف سے داخل ہوئے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا یا مسجد میں داخل ہوگا یا دروازے بند کر لے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ حصہ بالائی میں خیف بنی کنانہ یعنی محصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب الارشاد محصب کی حد یعنی جہون کی پہاڑی پر علم کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا قبائل عرب کے ساتھ پائین شہر کی طرف سے داخل ہوں اور صفا میں ہم سے آ ملیں اور کسی سے جنگ نہ کریں، مگر صفان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہن بن عمر قریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر جنددہ میں سد راہ بنے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر تیر برسانے لگے۔ چنانچہ حبیش بن اشعر، قرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شہادت پائی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر ان پر حملہ کیا۔ وہ 13 زیادہ لاشیں چھوڑ کر گھروں کو بھاگ گئے اور بازے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلواروں کی چمک دی تھی تو پوچھا یہ جنگ کیسی ہے؟ عرض کیا گیا شاید مشرکین نے پیش دستی کی ہے جس کی وجہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنا پڑا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض پرس کی تو انہوں نے عرض کیا کہ ابتدا مشرکین کی طرف سے تھی، فرمایا قضاء الہی بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ میں ذرا آرام فرمایا، پھر غسل کیا، ہتھیاروں سے سج کر ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے، اپنے غلام کے لڑکے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ کوکبہ نبی بڑی شان و شوکت سے کعبہ کی طرف روانہ ہوا، یعنی جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مہاجرین اور انصار تھے جو اس طرح سراپا آہن پوش تھے کہ بجو سیاہ چشم ان کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اپنی ناقہ پر طواف کیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اوپر 360 بت تھے جن کے سبب سے وہ بت خانہ بنا ہوا تھا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ ایک ایک بت کو ٹھوکے دیتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یعنی سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، سچ آ گیا اور باطل نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ اور وہ منہ کے بل گرتے جاتے تھے۔ جب اس طرح بیت اللہ شریف بھوتوں سے پاک ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنجی لے کر
دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے مجسمے نظر پڑے، جن کے ہاتھوں میں جوا کھیلنے کے تیر دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے جوا نہیں کھیلا۔ کعبے کے اندر ہی لکڑیوں کی ایک کبوتری بنی ہوئی تھی جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے توڑ ڈالا اور تصویریں جو تھی وہ مٹا دی گئی، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت اسامہ، حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہر طرف تکبیر کہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، الا کل مأثر او دم او مال یدعى فهو تحت قدمی ہاتین الا سدانة البیت وسقایة الحاج، الا وقتل الخطائی شبہ العبد بالصوت والعصا، ففیہ دیت مئۃ من الابل منها 40 فی بطونها اولادها یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم لخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود بحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو تنہا شکست دی۔ آگاہ رہو کہ تمام مفاخر یا خون یا مال ہر قسم کے سوائے کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کی سقایت کے میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہیں۔ آگاہ رہو کہ قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، تازیانہ سے ہو یا عصا سے، ان کا خون بہا 100 اونٹ ہیں جن میں سے 40 کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ ایک گروہ قریش، خدا نے تم سے جاہلیت کا غرور، نسب کا افتخار دور کر دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا اور تم کو کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہنچا دو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تحقیق اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف متوجہ ہوئے جن سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ اعلان دعوت سے اب تک 17.5 سال میں قریش نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے جو سلوک کیے ہوئے تھے وہ سب ان کے پیش نظر تھے اور خوف زدہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے اب کیا سلوک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ہیں جہاں سے نکلے تھے تو اندھیری رات اور فقط صدیق اکبر ساتھ تھے۔ آج اب داخل ہوئے تو 10,000 جانثار ساتھ ہیں۔ بدلہ لینے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ بھائی ہما اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خطاب فرمایا، اے گروہ قریش، تم اپنے گمان میں مجھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ بولے، خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم، نیکی کی توقع رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف برادر زادہ ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہ تھے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اعلان عفو کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ بیت اللہ شریف کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہر ایک نے عرض کیا کنجی ہمیں عنایت ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہجرت سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملے
آپ نے مجھے دعوت اسلام دی. میں نے کہا محمد تجھ سے تعجب ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری پیروی کروں حالانکہ تو نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین لایا ہے. ہم جاہلیت میں کعبہ کو دو شنبہ اور پنج شنبہ کے دن کھولا کرتے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست کلامی کی اور آپ کو برا بھلا کہا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور فرمایا عثمان تو یقیناً ان قریب ایک دن اس کنجی کو میرے ہاتھ سے دیکھے گا کہ جہاں چاہوں رکھ دوں. میں نے کہا اس دن بے شک قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ زندہ رہیں گے, عزت پائیں گے. اور آپ کعبے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے مجھ پر اثر کیا. میں نے گمان کیا کہ جیسا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا ان قریب ویسا ہی ہو جائے گا, اور ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جاؤں, مگر میری قوم مجھ سے نہایت درست کلامی کرنے لگی. جب فتح مکہ کا دین آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عثمان کنجی لا. آپ نے کنجی مجھ سے لے لی, پھر وہی کنجی مجھے عنایت فرما دی اور فرمایا لو یہ پہلے سے تمہاری ہے, تمہارے ہی پاس ہمیشہ رہے گی, ظالم کے سوا اس سے کوئی تم سے نہ چھینے گا. عثمان اللہ عز و جل نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے, بس اس گھر کی خدمت کے سبب سے جو کچھ تمہیں ملے اسے دستور شرعی کے موافق کھاؤ. جب میں نے پیٹھ پھیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا, میں پھر حاضر ہوا. فرمایا کیا وہ بات نہ ہوئی جو میں نے تجھ سے کہی تھی؟ اللہ اللہ, کیا وہ بات نہ ہوئی جو میں نے تجھ سے کہی تھی؟ اس پر مجھے ہجرت سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آ گیا. میں نے عرض کیا ہاں وہ بات ہو گئی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس حدیث میں 3 پیشن گوئیاں ہوئی اور وہ تینوں کی تینوں پوری ہوئی. اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک مسجد میں رونق افروز رہے. نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر اذان کہی. ابو سفیان بن حرب اور عتاب بن اسید, حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. اذان کی آواز سن کر عتاب بولا کہ خدا نے اسید کو یہ عزت بخشی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی ورنہ اسے رنج پہنچتا. حارث بولا خدا کی قسم اگر یہ حق ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا, اگر کہوں تو یہ کنکریا ان کو میرے قول کی خبر دے گی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے ہو کر نکلے تو فرمایا تمہاری باتیں مجھے معلوم ہو گئی, تم نے ایسا ایسا کہا ہے. حارث و عتاب یہ سنتے ہی کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا عز و جل کے رسول ہیں. ان باتوں کی اطلاع کسی اور کو نہ تھی ورنہ ہم کہہ دیتے کہ اس نے آپ کو بتا دی. مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی. مردوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستورات میں ان کی والدہ ہند بھی تھی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا گئی تھی. عفو عام سے 9 یا 10 اشخاص مستثنا تھے جن کی نسبت حکم دیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں. اس حکم کی وجہ سے اس حکم کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی انتقام نہ تھا بلکہ اور مختلف جرم تھے. ان میں سے صرف 3 یعنی ابن خطل اور مقیس بن سبابہ اور ابن خطل کی کنیز قریبہ قتل ہوئے. ابن خطل اور مقیس قصاص میں قتل کیے گئے. قریبہ اسلام کی ہجو گایا کرتی تھی, باقی سب کو امن دیا گیا اور ایمان لائے. ایک دشمن اسلام عیسائی مصنف ان 10 اشخاص کی تفصیل دے کر یوں لکھتا ہے کہ اس طرح عفو کے مقابلے میں حکم قتل کی صورتیں کل عدم تھی اور سزائے موت جہاں فی الواقع عمل میں آئی شاید استثناء مغنیہ محض پولیٹیکل مخالفت کے سوا اور جرموں کی وجہ سے غالباً روا تھی. جس عالی حوصلگی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے سلوک کیا جس نے اتنی دیر اب سے دشمنی رکھی, آپ کا انکار کیا, وہ ہر طرح کی تحسین و آفری کے قابل ہے. حقیقت میں گزشتہ کی معافی اور اس کی گستاخیوں اور اذیتوں کی فراموشی آپ ہی کے فائدے کے لیے تھی, مگر تاہم
اس کے لیے ایک فراخ اور فیاض دل کی کچھ کم ضرورت نہ تھی۔ فتح مکہ کے دوسرے روز خزاع نے حذیل کے ایک شخص کو جو مشرک تھا قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد یوں خطبہ ارشاد فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمها الناس لا يحل لامری یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یسفک بها دما ولا یغضد بها شجرا فان ترخص احد لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیها فقولوا له ان اللہ اذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب۔ تحقیق مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم کر دیا اور لوگوں نے حرام نہیں کیا۔ جو شخص خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں خون بہائے اور نہ اس کا درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے سبب سے قتال کو رخصت کہے تو اسے کہہ دو کہ خدا نے اپنے رسول کو اجازت دی، تم کو اجازت نہیں دی، مجھے بھی دین کی ایک ساتھ اجازت دی گئی اور آج پھر اس کی حرمت ایسی ہو گئی جیسا کہ کل فتح سے پہلے تھی۔ چاہیے کہ جو یہاں سے حاضر ہیں وہ غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔ جو مکہ بتوں سے پاک ہو چکا تو مکہ کے گرد جو بت منات، لات، عزا، سوا تھے وہ سرایا کے ذریعے منہدم کر دیے گئے۔ اس طرح سے جو ہے یہ مکہ شریف جو ہے فتح ہوا اور پوری کائنات میں یہ غزوہ فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس فتح کے وقت جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا، اور یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلق عظیم تھا کہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے ساتھ جو نازبہ رویہ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب قدرت ملے، جب طاقت ملے اور آپ کے پاس پوری طاقت اور زور ہو، اس کے باوجود بھی لوگوں کو اگر معاف کرنا سیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ فتح مکہ سے سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما کر لوگوں کو یہ بہترین عفو درگزر کا پیغام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور دونوں جہان کی ہم سب کو عزت و آبرو سے بہرہ ور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔